اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کی بے شمار فرمائش کے مطابق ایک بار پھر ایک عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نافرمان اولاد کے لیے ایک قرآنی وظیفہ، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے ایک قرآنی وظیفہ جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں قرآن پاک کی ایک آیت سے۔ اور دیکھیے اس عمل کو پرفارم کیجئے گا، کیونکہ یہ معاملات آج کل کی زندگی میں نو ڈاؤٹ جب بھی کبھی کی پیرنٹس سے بات ہوتی ہے واٹس ایپ پہ تو بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اولاد فرما بردار نہیں ہے۔ دیکھیے جس ماحول میں ابھی ہمارے بچے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کی جس طرح یلغار ہے اور جس طرح کا اس وقت ماحول بنا ہوا ہے، تو یہ توقع کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہماری تربیت کا بھی اس پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پھر آپ کے اپنے عمل کا بھی ری ایکشن اولاد پر آتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں ایک مثال قائم کی ہے کہ آپ پیرنٹس کے آپ اوبیڈینٹ ہیں، آپ والدین کے فرما بردار ہیں، تو پاسبل نہیں ہے کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ نافرمان بنے۔ پاسبل یہ ہوتا ہے کہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ وہ امپیکٹ ان کی زندگیوں پر بھی آ رہا ہوتا ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بچہ جو ہے وہ ایبزارو کرتا ہے ارد گرد کی انوائرمنٹ میں ہونے والی باتوں کو، تو وہ بچپن سے یہ چیزیں اس کے اندر آ رہی تھی۔ اگر آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ شائستگی سے پیش نہیں آتے اور روڈ ہوتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو اس کا امپیکٹ اس کا جو ہے وہ آپ کو اپنی اولاد کی صورت میں یہ پیش آتا ہے، اور یہی چیز زندگی کا دستور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ چیز چل رہی ہے۔ تو خیر پہلے تو یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی تھوڑا درست کریں اور اچھی مثال بنیں اپنے اولاد کے لیے، تاکہ وہ ایک گڈ ایگزامپل کو فالو کرتے ہوئے اچھے جو ہے وہ انسان بنے۔ تو اس کے لیے سورہ ہود کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 56۔ آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد اس کی روٹین رکھ لیجئے اور 9 دن یہ عمل کیجئے گا۔ 9 دن یہ عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 56 کو آپ نے 7 بار پڑھ لینا ہے۔ 7 بار پہلے آپ پڑھ لیں گے، اس کے بعد 141 دفعہ اللہ کا ایک اسم یا ہادیو، اس کو آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے، یا ہادیو یا اللہ بحق لا الہ الا اللہ، یا ہادیو یا اللہ بحق لا الہ الا اللہ، یا ہادیو یا اللہ بحق لا الہ الا اللہ۔ یہ آپ نے 141 ٹائمز پڑھنا ہے، اور پھر 7 بار سورہ ہود کی آیت جو ہے وہ آیت نمبر 56 آپ نے اینڈ میں پڑھنی ہے۔ ان سب پروسیس کے پہلے اور آخر میں ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیجئے گا۔ اور پھر یہ عمل جو ہے وہ آپ اپنے سوئے ہوئے بچوں پر دم بھی کر سکتے ہیں جو نافرمان ہے، آپ ان کی تصویر پر بھی دم کر سکتے ہیں، آپ ان کو پانی پر دم کر کے بھی پلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 طرح کے مراحل کے اندر آپ اس عمل سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ 9 دن یہ آپ عمل کر لیں، آپ کا جو نافرمان بچہ ہے وہ فرما برداری میں آ جائے گا اور فرما بردار بن جائے گا۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اس نام کی برکت سے اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائیں گے، کیونکہ انسان سب سے پہلے اپنے رب کا نافرمان بنتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ والدین کا نافرمان بنتا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ جو شخص راہ ہدایت پر ہو، اللہ کے راستے پر ہو اور دیندار ہو، وہ جو ہے ماں باپ کی عزت نہ کرے یا فرما برداری نہ کرے۔ ماں باپ کی نافرمانی وہی بچے زیادہ کر رہے ہیں جن کی تربیت میں تھوڑی سی کمی ہم سے رہ گئی ہے، کہ وہ دین سے دور ہیں۔ تو دین سے جو دور ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ جب اللہ کا نافرمان ہے تو بندے تو پھر اس کے آگے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، سب کے بچوں کو ہدایت دے۔ تو آپ اس وظیفے کی خصوصی اجازت ہے، اور اس کی اجازت کے لیے آپ اس کو لائک کمنٹ شیئر کر دیں، ویڈیو کو، چینل کو سبسکرائب کر دیں، جڑے رہیں ہم سے۔ اور خصوصی دعاؤں کے لیے اپنا مسئلہ اور اپنا نام کمنٹ میں لکھ دیجئے۔ اور اگر آپ خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہو، اگر کوئی مسئلہ جو اوپنلی ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، سیکرٹ ہے یا ایسا نہیں ہے جو کمنٹس میں لکھ کے بتایا جائے، تو چینل کی ڈسکرپشن کے اندر میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، وہاں پر آپ اپنا جو ہے مسئلہ ڈائریکٹلی واٹس ایپ کر دیں، میسج کر دیں، ٹیکسٹ کر دیں یا وائس کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا رسپانس دیا جائے گا اور آپ کو اس مسئلے کے حل کے لیے جتنا ہو سکا آپ سے کوآپریٹ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو تمام مسائل سے اور پریشانیوں سے اپنی امان میں رکھے، اور سب کی اولادوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، اور ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ سے ہمیشہ میں بھی دعاؤں کی درخواست کرتا رہتا ہوں ویڈیو کے اینڈ میں، کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
ہاں ہمارے حد تک تو انشاءاللہ ہم ہر کسی کے لیے ہی دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو اپنے مطلب کسی کی کوئی پریشانی ہو، یقین کریں کہ خود کو ہی بے سکونی رہتی ہے کہ اللہ پاک سے وہ جو کمنٹس ہم پڑھتے ہیں، اور پھر کوئی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز میں وہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس بہن یا اس بھائی کا یہ مسئلہ بھی حل فرما دے، کیونکہ آپ کی باتیں سن کے دل کو ظاہر ہے کہ پریشانی تو ہوتی ہے، تو احساس تو سب کا کرنا پڑتا ہے۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست رہے گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ